السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ سب کے گھروں میں بہت ساری برکتیں، نعمتیں اور بہت ساری خوشیاں اور بہت سارے اچھے رشتے اور بہت سارے آپ لوگ کے صحت میں بہت ہی اچھے طریقے سے اضافہ کرے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک وہ ہے کہ استغفار، کس طرح آپ استغفار کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں اور کس طرح آپ اس استغفار کی تلاوت سے اپنے ہر ایک کام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف استغفار کا ذکر کرتے رہنا ہے، چاہے آپ جہاں پر بھی جاؤ، چاہے آپ وضو میں رہو یا نہ رہو، چاہے آپ نماز پڑھ کے اٹھو یا نماز پڑھنے سے پہلے یا قرآن پڑھنے سے پہلے یا قرآن پڑھے بعد، یا آپ کسی اور چیز کی بھی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ سورہ بقرہ، سورہ کوثر، یا آپ کون سے بھی سورے بھی پڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے یا بعد میں آپ کو تلاوت کرتے رہنا چاہیے استغفار کی۔ استغفار کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے جو کہ آپ کے گناہوں سے، تو جتنے آپ کے گناہ ہیں وہ تو مٹاتے جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے جو گناہ ہونے جا رہے ہیں یا پھر آپ گناہ کرنے کا آپ کے دماغ میں چلتے جا رہا ہے، کیونکہ انسانی دماغ ایک ایسا دماغ ہے جو شانت نہیں رہتا ہے، جو ہمیشہ پازیٹیو نہیں رہتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نگیٹیوٹی چلتی ہی رہتی ہے۔ لیکن جس طرح سے آپ دن رات استغفار کا ذکر یا تلاوت کرتے جائیں گے، یہ اس کو خاموش بٹھا دے گا، آپ کو نگیٹیوٹی کی طرف سے پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئے گا۔ تو ضروری ہے کہ آپ ہر وقت استغفار کا ذکر کرتے رہیں، ہر کام کرنے سے پہلے یا کام کرنے کے بعد یا اس سے پہلے ہر وقت آپ استغفار کا ذکر کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی کام بگڑے ہوئے لگتے ہیں یا نہیں لگتا ہے کہ آپ کو اس کو بننے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے، وہ بنتے جائیں گے۔ بہت ہی سمپل سا فارمولا ہے استغفار کا۔ آپ کو بس یا تو آپ استغفار کی پوری دعا پڑھ لیں، بہت ساری چھوٹے چھوٹے دعائیں ہیں، یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ صرف استغفر اللہ ہی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ دوستوں، استغفار کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے جس سے ہم دنیائی چیزیں تو حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ کاروبار میں اضافہ، یا ہمارے کوئی کام نہیں بن رہے رشتوں میں، یا پھر ہماری صحت میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ہمارے دین کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے آپ کی لائف میں چاہے جیسے بھی کسی بھی قسم کے آپ دور سے گزر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہوگی، یہ لگتا ہے کہ اب تو سب کچھ امپاسبل ہے، اس وقت پہ یہ اپنا استغفار آپ کو ان سب چیزوں سے بہت دور لے کر جائے گا، آپ کو ان سب ساری چیزوں سے ایسا کرے گا کہ وہ آپ کی زندگی سے دور ہوتے جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آئے گی، اور آپ ایک ایسے راستے پہ چلنے لگو گے جہاں سے آپ کو منزل دکھنے لگے گی، راستے دکھنے لگے گی، راہ دکھنے لگے گی۔ اب آپ چاہے جہاں بھی ہو، جیسے بھی سچویشن میں ہو، یہ معنی نہیں رکھتا، معنی صرف یہ رکھتا ہے کہ آپ کتنا اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتے ہو، کتنا اپنے آپ کو اس انرجی میں بنائے رکھتے ہو، جو انرجی آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے، جو آپ کے کام بناتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی انرجی ہے، ایک ہی کام کرتی ہے، وہ ہے کہ آپ کی کریکٹ انرجی، صحیح انرجی اگر جب آپ کی رہتی ہے تو سارے کام صحیح ہونے لگتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی انرجی کہیں نگیٹیوٹی، کہیں دوسری طرف چلی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاتے، ہم غصہ ہو جاتے ہیں، فرسٹریشن ہو جاتے ہیں، یا پھر اس طرح سے کہ ہم دوسروں پہ غصہ اتارنے لگتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اپنی لائف کو ہر دن ہمارے ہاتھوں سے ہم خود خراب کرتے جاتے ہیں، اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں ہماری لائف خراب ہونے کے۔ پھر بھی ہم اپنے آپ کو اس زون سے نکالنے کی تو پوری کوشش کرتے ہیں، پر نکال نہیں پاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ
ہمارے ساتھ ہی برا ہو رہا ہے. نہ جانے ہم نے تو سب کا اچھا کیا پر ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے. اس طرح کی انرجی ہم بنانے لگتے ہیں، اس طرح کے ہم نگیٹو زون میں جانے لگتے ہیں. پر کیا آپ دوستوں، کیا آپ نے سوچا ہے یہ سب خیالات آپ کے کیوں آتے ہیں؟ آپ کے دماغ میں بھی ان کو جگہ کیوں ملتی ہے؟ صرف اور صرف آپ کو اس وجہ سے آتے ہیں یہ خیالات، اس وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی انرجی سے ہٹ جاتے ہو. آپ پازیٹیوٹی کی طرف سے نگیٹیوٹی کی طرف جانے لگتے ہو. آپ وہ چیزیں نہیں دیکھتے ہو جو چیزیں آپ کے پاس نعمتیں ہیں. آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے، یا پھر جسے آپ پانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف ہی آپ کا دھیان جانے لگتا ہے، کیونکہ انسانی دماغ ہے ہی ایسا ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ بھٹکتے رہتا ہے. آپ کو ایک جگہ ایک ہی کام میں نہیں رکھتا ہے، ایک ہی چیز پہ نہیں رکھتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ استغفار کا ذکر کرتے رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، سونے سے پہلے، سو کے اٹھے بعد. یہ آپ کی لائف پوری طرح سے ٹوٹلی چینج کر دے گا. صرف اور صرف آپ 30 دن یہ چیلنج لے کر دیکھیے. اگر آپ 30 دن صرف یہ چیلنج کر کر دیکھیں گے اپنے آپ کو، ضروری نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دن میں 1000 کریں، 500 کریں، 100 بار کریں. جیسا جیسا آپ کو یاد آتے جائے آپ ویسا ویسا کرتے جائیے. پھر دیکھیے آپ کی انرجی کس طرح سے چینج ہوتی ہے. دھیرے دھیرے آپ کو لگنے لگے گا کہ آپ کے اندر چینجز ہونے لگے ہیں. آپ اچھا فیل کرنے لگ جاؤ گے، آپ کو چیزیں اچھی دکھنے لگ جائیں گی، آپ کو سب کچھ اچھا لگنے لگ جائے گا. آپ کی زندگی میں آپ کو لگتا تھا کہ اب یہ چیز ناممکن ہے، اب یہ نہیں ہو پائے گا، وہ سب چیزیں خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر آپ دیکھو گے کہ دھیرے دھیرے آپ جو چاہتے تھے آپ وہی آپ کی طرف خود بخود چل کر آنے لگیں گے. چاہے وہ رشتے ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی دوسری اور چیزیں ہوں، ان کے پیچھے آپ کو بھاگنا نہیں پڑے گا، وہ خود بخود آپ کی طرف آنے لگیں گی. اور اس سے بھی زیادہ پاورفل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں کانفیڈنٹ فیل کرو گے. آپ اپنے آپ میں دیکھو گے کہ آپ ایک بہت ہی عمدہ انسان بنتے جاؤ گے. نہ کہ دوسروں کی برائیاں کرتے جاؤ گے، نہ ہی دوسروں کے معاملوں میں آپ پڑو گے. صرف اپنی لائف پہ فوکس رہے گا آپ کا، اور آپ وہی چیزیں کرو گے جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے، جن سے آپ کو لگتا ہے کہ کرنے سے بہت خوشی ملتی ہے. اور آپ دھیرے دھیرے اپنے آپ میں چینجز اس طرح ہوتے جائیں گے کہ آپ خود دیکھو گے، اور دھیرے دھیرے لوگ بھی آپ کو آبزرو کرنے لگیں گے. لوگ بھی بولنے لگیں گے کہ آپ اتنے بدل گئے ہو، آپ تو پہلے ایسے بالکل نہ تھے. کیونکہ یہ وہ ایک ایسا عمل ہے جنہیں چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بزرگ ہر کوئی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ گھنٹوں جانماز پر بیٹھ کے رہے، یا قرآن پکڑ کر ہی یہ عمل کریا جائے، یا وضو کر کر ہی نہیں. آپ ہر وقت کر سکتے ہیں اس کو. جتنا آپ کرو گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ اپنی لائف میں اور اپنی اب زندگی میں اس راہ پہ جاؤ گے جو آپ کو ایک صحیح راستہ دکھائے گی، جہاں جا کر آپ کو دلی سکون ملے گا. دنیاوی سکون تو ملے گا ہی ملے گا، آپ کو آخرت بھی آپ کی سنورتے جائے گی. اللہ حافظ.